اب آپ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن شیر اہل حدیث اور شیر دوون اہل حضرت مولانا پروفیسر محمود احمد صاحب. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا مبالغہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی ایسے کہنا چاہیے. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. درود و سلام نبی رحمت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. سب سے پہلے میں یہ بات بڑی مسرت اور خوشی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ عرش والے رب نے دوونل کی سرزمین پہ اپنی خاص عنایت اور رحمت اور کرم کیا ہے، اور میرے بزرگوں کی دعاؤں سے، جوانوں کی محنت سے دو چک کی سرزمین پہ توحید و رسالت کی دوسری شمع روشن ہو چکی ہے. اور چند دنوں کے بعد نذیر بلاک میں اہل حدیث مسجد کی تعمیر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اور مجھے علامہ احسان الہی ظہیر کا قول یاد آیا کہ لوگوں، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ صدی کتاب و سنت کے نفاذ کی صدی ہے، یہ صدی عقیدہ توحید کی آبیاری کی صدی ہے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے اہل حدیث غیور نوجوانوں، سنو، اپنے دلوں کو تھام کے جذبے کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ منسلک ہو جائیے. پھر دیکھیے گا عرش والا رب کائنات کی ہر چیز کو تمہارے سامنے ڈال دے گا. ہم نے بہت پروگرام کیے، لیکن دو چک میں ہونے والے پروگرام میں میں بہت کم تقریر کیا کرتا تھا کہ باہر سے آنے والے خطباء کو موقع دیا جائے. اسی صورتحال میں یہ پروگرام رکھا گیا. نوجوان بھائیوں نے مجھے کہا نہیں، آپ بھی تقریر کریں. لوگوں سنو، ہماری دعوت کو سنو، ہمارے پیغام کو سنو، ہمارے منشور کو سنو. کائنات کی ایک ایک چیز کو رب کی توحید پہ نچھاور کر سکتے ہیں. اپنی جان کیا، اپنی اولاد کیا، اپنا مال کیا. ایک طرف مدینے والے کی بات ہو، دوسری جانب پوری دنیا بھی ہو. زمانہ چھوڑا جا سکتا ہے، مدینے والے سے رشتہ اور ناتا نہیں توڑا جا سکتا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پہ اعلان کیا، کیا لا الہ الا اللہ کہہ دو. عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا، زمانہ بھی تمہارا، کائنات کی ایک ایک چیز تمہاری. اور یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا، جس سرزمین پہ سرور کائنات نے دعوت توحید کا آغاز کیا تھا وہ سرزمین مکہ کی تھی. مکہ پہ بیت اللہ بھی موجود ہے کہ جس کا طواف کرنے سے کوئی ایک قدم اٹھائے
अर्श वाला रब उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिख देता है। एक कदम उठाए, नामा आमाल से 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। एक कदम उठाए, अर्श वाला रब उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। लेकिन सरवरे कायनात के आने से पहले मक्का की हालत क्या है? बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। मक्का की हालत क्या है? शराब पी जा रही है। मक्का की हालत क्या है? लोग ज़ना जैसे कभी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। ज़िना किया जा रहा है, डाके डाले जा रहे हैं, इज्जतों को पामाल किया जाता है। उधर सरवरे कायनात ने तौहीद की शमा को रोशन किया। और लोगों सुनो, अकीदा तौहीद कायनात का वो वाहिद अकीदा है जो कायनात को दुनिया के तमाम मसाइल का हल बताता है। आज तुम मुज़ाकरात कर रहे हो, गैर मुस्लिमों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हो, पैगंबर के दुश्मनों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हो, तौहीद और रिसालत के दुश्मनों के साथ आओ। अगर मैं, आप, सारा जमाना, पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट, पाकिस्तान के सारे हुक्मरान, अस्करी कुव्वत, फौजी कुव्वत, सियासी जमातें, मजहबी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अकीदा तौहीद रखा था। जिस अकीदा तौहीद की खातिर पैगंबर की रेशम जैसी जुल्फों से खून बह गया, जिस अकीदा तौहीद के लिए नबी के मोतियों जैसे दांत मुबारक शहीद हो गए, जिस अकीदा तौहीद के लिए पैगंबर की बेटी को तलाक हुई है, जिस अकीदा तौहीद के लिए हजरत बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा गया है, जिस अकीदा तौहीद के लिए हजरत बिलाल की छाती पे पत्थर रखे गए हैं, आए आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं तू भी ठीक है, तू भी ठीक है। लेकिन सुनिए, आले हदीस की दावत को सुनो। ठीक सिर्फ वही है जिसने अपना दामन मक्के के साथ जोड़ा हुआ है, मदीने के साथ जोड़ा हुआ है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावत तौहीद पेश की। और नौजवानों सुनना जरा, अपने आप को गुनाहों से दूर करो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो। सरवरे कायनात ने सबसे पहले लोगों के सामने दावत तौहीद पेश की। दावत तौहीद पेश करने के बाद सरवरे कायनात ने लोगों की जबान को पाबंद किया कि कायनात में उम्मत मुहम्मदिया को मानने वाला, सरवरे कायनात की रिसालत का इकरार करने वाला जब भी बोलेगा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। पैगंबर ने पहरा लगाया उम्मत मुहम्मदिया के अफराद की नजरों पे कि गैर महरम औरत पे तुम्हारी नजर नहीं जाएगी। सरवरे कायनात ने पहरा लगाया अकीदा तौहीद के बाद कि तुम्हारे लुक्मे हलाल के होंगे, हराम का लुक्मा तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। एक आदमी आता है, ऐ सरवरे कायनात, आपकी दावत को सुन के आया, आपके मंशूर को सुन के आया, आपके पैगाम को सुन के आया कि मक्का के अंदर, मदीने के अंदर एक शख्सियत ने कालिमा तौहीद का ऐलान किया है। आज मैं उससे अपना रिश्ता और नाता जोड़ने के लिए आया हूं। मेरी हालत क्या है? मेरे गुनाह इतने हैं जितना समंदर के पानी के कतरात नहीं है। मेरे गुनाह इतने हैं जितने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं। सरवरे कायनात ने कहा, तू अकीदा तौहीद का इकरार कर, पैगंबर की रिसालत का इकरार कर, अर्श वाला रब तेरे सारे गुनाहों पे रहमत की कलम फेर देगा। आज लोगों ने अकीदा तौहीद को समझा ही नहीं है। आज अकीदा तौहीद की बात करना लोग जुर्म समझते हैं। लेकिन सुनो, हमने दो चक की सरजमीन पे
आले हदीस की ताकत को मनवाया है और जब तक जिंदा रहेंगे अर्श वाले रब की तौहीद का इकरार करते रहेंगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तू मुसलमान तो हो, तेरे सारे गुनाहों को रब मिटा देगा। सरवरे कायनात की जानिब निगाह करके कहते अल्लाह के नबी दोबारा फिर देख लीजिए, सोच लीजिए। सरवरे कायनात फरमाते हैं ये मोहम्मद की जबान है, दुनिया वालों की जबान नहीं है, ये उस नबी की जबान है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब तक आसमान से जिब्रील नहीं आता था उस वक्त तक हमारे रसूल अपनी जबान को हरकत नहीं देते थे। मुसलमान हुआ, तवज्जो फरमाइएगा। लोग भटके फिरते हैं, कभी किधर कभी किधर। अरे हमारी दावत को देखो, हमारी दावत आस्थानों की नहीं, खानकाहों की नहीं है। अगर हमारी दावत है तो नोट करो, अपनी सारी जिंदगी के गुनाहों को रब के दरबार में आकर एक सजदा करके कह कि अल्लाह मैं गुनहगार हूं। अल्लाह को किसी वसीले और वास्ते की जरूरत नहीं है, रब सारे जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देगा। जोहर की नमाज पढ़ी, एक नमाज। आज लोग हजारों नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजों का असर नहीं होता। असर कैसे हो? खाना हराम, पीना हराम, कमाई हराम, जायदाद पे नाजायज कब्जा जमाया हुआ, नमाज कैसे असर करेगी? मैंने कुरान में देखा है, इन्न सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। नमाज बेहयाई से रोके, नमाज बुराइयों से रोके, नमाज रिश्वत से रोके, नमाज हराम कामों से रोके, नमाज झूठ से रोके, नमाज बहनों का हक दबाने से रोके। नमाज एक एक चीज से मना करती है। या रब का कुरान ठीक है, नमाज रोकती है बुराइयों से। रब का कुरान ठीक है, मुझे और आपको अपनी नमाज की इस्लाह करनी चाहिए। एक नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज। अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल मुझे कोई काम दीजिए, मैं भी काम करूं, सारा दिन फारग बैठा रहूंगा मदीने में। सरवरे कायनात फरमाते हैं कि जाओ, मक्का के अंदर हमारे साथियों को कैद किया गया है। किस जुर्म में? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के जुर्म में, एक रब के सामने झुकने के जुर्म में, एक रब से मांगने के जुर्म में। जाओ मक्के से जाकर मोहम्मद के साथियों को छुड़ा के लाओ, चोरी करो, डाका डालो। सरवरे कायनात के नूरानी चेहरे को देखता है, अल्लाह के रसूल मैं डाका डालूं, मैं चोरी करूं? फरमाया हां, मोहम्मद के साथियों को छुड़ा के लाओ जरा मक्के से। ये मदीने से चला, मक्का में आया, घर घर तलाश किया, पता चला कि इस मकान के अंदर काफिरों ने असहाबे मोहम्मद को कैद किया हुआ है। रात की तन्हाई है, रात का सन्नाटा है। रात को उस मकान की छत पे चढ़कर साथियों को तलाश करने की कोशिश करता है। नौजवानों जरा तवज्जो फरमाइएगा, आज मुझे आले हदीस नौजवानों की जरूरत है। आले हदीस नौजवानों की जरूरत है जो तलवारों के सामने, जो दुश्मनी के सामने, जो लोगों की अदावत के सामने, जो लोगों के गुस्से के सामने हमारे साथ आकर कहें कि मरते हैं तो मर जाएंगे, लेकिन मदीने वाले के दीन के परचम को बुलंद कर देंगे। जब तक जान रहेगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को बुलंद करते रहेंगे। ये नौजवान छत पे चढ़ा, जाके देखता है, इधर देखा उधर देखा, इसका साया एक हसीनो जमील औरत ने देखा जो इस्लाम लाने से पहले इसकी दोस्त और महबूबा थी। भाग के आई, कहती है तू किधर चला गया था? हमें छोड़ के चला गया, कभी मिलने तक नहीं आया। आ मेरे पास आ मेरे करीब आ। ये आदमी बात करता है, इस लफ्ज को अपने दिल के ऊपर लिख के ले जाओ।
نوجوانوں زندگی تبدیل ہو جائے گی، عرش والا رب تمہاری تقدیر کو تبدیل کر دے گا۔ یہ صحابی رسول بنا، ایک نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھنے کے بعد آیا ہے، آ کر کہتا ہے اب ان ہاتھوں نے کائنات کے امام کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب یہ ہاتھ جرم نہیں کر سکتے، غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ ان ہاتھوں نے آمنہ کے لال کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے۔ آؤ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کرتے کرتے صحابہ نے جانیں دے دی۔ سرور کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے تیروں کو برداشت کیا، لیکن سرور کائنات تک تیر نہیں آنے دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ پیغمبر کی حدیث کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے، پیغمبر کی سنت کے لیے، پیغمبر کی حدیث کے لیے، ایک ایک بات کے لیے زمانے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جان جا سکتی ہے، پیغمبر کی سنت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ احد کا میدان مجھے یاد آیا، مدینے کے راستے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، احد کے راستے سے آنے والے ایک نوجوان کو پوچھتی ہے، بتا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میدان جنگ میں کیسی ہے؟ مجاہد آنے والا جواب دیتا ہے، بڑھیا تیرا بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ کہتی ہے میں نے بھائی کا نہیں پوچھا، میں نے مدینے والے کا پوچھا ہے۔ کہتی ہے مجھے بھائی کی فکر نہیں، مجھے مدینے والے کی فکر ہے، بتا محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، مدینے والا خیریت سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ دوسرا مجاہد آتا ہے، سوال کرتی ہے بتا سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی کیا حالت ہے میدان جنگ میں؟ جواب ملتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا، میں نے مدینے والے کا پوچھا ہے۔ تیسرا آدمی آیا، آ کر کہتا ہے تیرا خامد شہید ہو گیا، دل پہ چوٹ لگی، میرے سر کا تاج اس دنیا سے چلا گیا۔ جلدی جلدی اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں کہیں شکوہ نہ ہو جائے۔ کہتی ہے اللہ میرے سر کا تاج جاتا ہے چلا جائے، کائنات کے تاجدار کو سلامت رکھنا۔ چوتھا آدمی آیا، تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا۔ کہتی ہے اللہ بیٹا شہید ہوا کوئی پرواہ نہیں، بھائی شہید ہوا کوئی پرواہ نہیں، خامد شہید ہوا کوئی پرواہ نہیں، باپ کی شہادت قبول ہے، بیٹے کی شہادت قبول ہے، ساری چیزوں کو پیغمبر کے اشاروں پہ قربان کر دیا جائے، پیغمبر کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور احد کے میدان میں آگے جائیے ذرا، حضرات چند الفاظ آخری کلمات آپ کے سامنے عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ احد کے میدان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک آج نبی کے نام کو بیچنا آسان ہے، نبی کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرنا آسان ہے، نبی کے نام پہ بدعات کو فروغ دینا آسان ہے، خرافات کرنا آسان ہے۔ میں نے تاریخ کے آئینے میں پیغمبر کے اشاروں پہ لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تاریخ کے آئینے میں پیغمبر کے اشاروں پہ لوگوں کو جانے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ آؤ احد کے میدان میں سرور کائنات نے اعلان کیا
کہ کون ہے جو آج محمد کے خیمے پہ پہرا دے گا۔ مشرکوں نے بھی سمجھا تھا، کافروں نے بھی سمجھا تھا کہ جب تک مدینے والا موجود ہے اس قوم کو شکست دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی۔ آج ہماری دعوت ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ سرور کائنات کے پرچم کو تھامنے والے موحدین موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تعداد کم ہے، افراد کم ہے۔ لوگوں سنو، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہو، جن کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی سنت ہو، عرش والے رب کی رحمتیں ان کے ساتھ ہو جایا کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا حملہ کرو سرور کائنات پہ، آج نبی کو اس دنیا سے ختم کر دو، مسلمانوں کا نام مٹ جائے گا۔ ارے تمہیں کیا پتا، جن کو رب سلامت رکھے، جن کی رب حفاظت کرے، کائنات کی کوئی چیز ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ لوگ آج اپنے تعلقات بناتے ہیں بڑے سے، آلہ سے، افسر سے، وزیر سے، مشیر سے۔ آؤ ہم فقیروں کی دعوت کو سنو ذرا۔ اگر تعلق بنانا ہے، واسطہ بنانا ہے، سحری کے وقت اٹھیے، وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا، اللہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، میری سفارش کرنے والا کوئی نہیں، میرا کندھا بننے والا کوئی نہیں، میرا بازو بننے والا کوئی نہیں، اللہ تیری غیرت کا واسطہ ہے، میں تیرے سامنے آیا ہوں، زمانے کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ سے بے تکلف ہو کے تو گفتگو تو کر، عرش والا رب رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ سرور کائنات نے کہا کون پہرا دے گا؟ زیاد بن سکن کھڑے ہوئے، پتلے سے، دبلے پتلے، چھوٹا قد، دبلے پتلا نوجوان۔ سرور کائنات نے پھر کہا کون آج محمد کے خیمہ پہ پہرا دے گا؟ زیاد بن سکن پھر کھڑے ہوئے۔ سرور کائنات نے تلوار تھامی ہوئی ہے، یہ تلوار میں اس کو دوں گا۔ تیسری دفعہ پھر اعلان ہوا، زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں سرور کائنات کے خیمہ مبارک پہ پہرا دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے زیاد دیکھ لے، پیغمبر سے وعدہ کر رہے ہو کہ میں آپ کے خیمے پہ پہرا دوں گا۔ سرور کائنات کی بات کو سنا۔ زیاد بن سکن کہتے ہیں اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ سے وعدہ رہا جب تک میری آنکھوں میں بینائی رہے گی، میرے دل میں دھڑکن رہے گی، میں اٹھ سکوں گا، بیٹھ سکوں گا، موت سے پہلے، شہادت سے پہلے میں آپ کے خیمہ مبارک پہ پہرا دیتا رہوں گا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں زیاد تو نے محمد سے وعدہ کر لیا، پھر محمد بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جس زبان جیسی زبان رب نے کائنات میں کسی کی نہیں بنائی کہ عرش والا رب سے میں تجھ کو جنت لے کے دوں گا۔ زیاد بن سکر تلوار تھامے ہوئے کائنات کے امام کے پہرا دے رہے ہیں۔ 1 تیر لگا، 2 تیر لگے، 3 تیر لگے۔ ارے تو میں زمانے والوں کی باتوں کے سامنے ہار مان جاتے ہیں، برادری کے رسم و رواج کے سامنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ 30 تیر لگے، 40 تیر لگے، 60 تیر لگے۔ زیاد بن سکن کے جسم مبارک پہ 72 زخم لگ چکے ہیں، 72 زخم لگے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ طلحہ و زبیر نے پکڑا، بیماروں والے خیمے میں لے گئے، مرم پٹی کی جانے لگی۔ اپنی آنکھوں کو کھولا، کہا طلحہ و زبیر میرے اوپر رحم کرو، میں نے کائنات کے امام سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا محمد الرسول اللہ کے خیمے پہ پہرا دیتا رہوں گا۔ حضرت طلحہ و زبیر کہتے ہیں اے زیاد تیرا جسم زخموں سے چور ہو چکا ہے، تیرے جسم پہ اور تیر لگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگے میرے اوپر رحم کرو، مجھے سرور کائنات کے خیمے کے بانس کے ساتھ جا کر کھڑا کر دو۔ دل کو تھام کے ذرا بات کو سننا، 72 زخم لگے، بات آتی ہے کائنات کے امام کی حفاظت کی۔ آؤ اپنی سوچ اور فکر کو ایسا بناؤ
زمانہ جاتا ہے چلا جائے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ 92 زخم لگے، جب 93واں تیر لگا زمین پر گر پڑے۔ ادھر سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہد صحابی کی چیخ کو سن کر خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر آتے ہیں، دیکھا زیاد زمین پہ گرے پڑے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پہ بیٹھے، زیاد بن سکن کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ ادھر کائنات کے امام کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو جب زیاد بن سکن کے چہرے پہ پڑے، زیاد بن سکن نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہتے ہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ میرا سر کائنات کے امام کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ زیاد بن سکن کے آنکھوں پہ رکھ دیا کہ زخم دیکھنا مریض کے لیے اور زخمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ زیاد بن سکن کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ پہ رحم کیجئے، اپنے نبوت والے ہاتھوں کو میری آنکھوں سے ہٹائیے تاکہ میں جب رب کی بارگاہ میں جاؤں رب مجھ سے سوال کرے، اے زیاد بتا جب تیری روح نکل رہی تھی تیری آخری نگاہ کس چیز پہ پڑی تھی؟ میں رب کے سامنے عرض کروں گا اللہ جب میری روح میرے جسم سے نکل رہی تھی میری آخری نظر محمد رسول اللہ پہ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہا زیاد بن سکن کی روح پرواز کر گئی۔ پرواز کرتے کرتے صحابہ کا جھمگٹا، صحابہ موجود، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ لوگوں سنو، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناتا سرور کائنات کی حدیث سے جوڑیے، نبی کی شریعت سے جوڑیے، نبی کی زندگی سے جوڑیے۔ صحابہ موجود ہیں، آپ موجود ہیں۔ سرور کائنات نے اعلان کیا کہ صحابہ کی جماعت سنو، ابھی جبرائیل نے مجھ کے آ کے پیغام دیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھائیے، اللہ نے آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا ہے، آپ کے مجاہد ساتھی کے لیے عرش والے رب نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سبزی کاٹتے کاٹتے ہاتھ پہ چھری لگ جائے اور بندہ کہے میرا نام بھی شہیدوں میں شامل ہونا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ آئیے اپنی سوچ اور فکر کو اسلامی بنائیے، دینی بنائیے، محمدی بنائیے۔ اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان عربی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ ھو الغفور الرحیم۔